کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے کہ جیسا معاشرتی نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کے بقیے ادھر رہے تھے اور یہ موذی سے بچنے کی تدبیر کرنے کے فتوے دے رہے تھے۔ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت نے لے لی تھی، پھر بھی تم جماعت علماء عوامی سطح پر اپنی انفرادیت کو قربان کر کے ایک جد و جہد کے لیے مجتمع ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کہتا تھا کہ جب 14 اگست کو کتنے ہی نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے مر گئے اور خدا جانے ان کی آخرت کا کیا ہوگا، تو میں بھی اپنی قوم کی غیرت جگانے کے لیے مرنا قبول کرتا ہوں۔ شاید میری قربانی میرے عوام و علماء کو جگانے کا باعث بنے، نہیں تو اللہ کے ہاں تو سرخرو ہو ہی جاؤں گا۔ MBA کا فائنل سیمسٹر تھا اور پھر ایک دن ایک ڈاکو نے اس کو روکا، اس کا موبائل مانگا۔ یہ اس ڈاکو سے لڑ گیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ 5 منٹ تک لڑائی چلتی رہی اور لوگ کھڑے دیکھتے رہے۔ اسی اثناء میں ڈاکو کے ہاتھ میں پستول آ گئی۔ اس نے جلدی میں 2 گولیاں میرے بھائی کے پیٹ میں ماری جس سے وہ گر پڑا، مگر پھر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکو نے کانپتے ہوئے پھر پستول کے زور پر موبائل مانگا تو یہ بولا، ہمت ہے تو لے کے دکھا۔ ڈاکو پلٹا اور پستول سے اس کے دل کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی دل کے پار ہوتے ہوئے دوسری طرف سے نکل گئی اور میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر کھڑے بے غیرت مسلمانوں نے اس وقت بھی اس کا ساتھ نہیں دیا جب وہ ڈاکو پر حاوی آیا ہوا تھا اور ڈاکو کی بائک گری ہوئی تھی اور دونوں گتھم گتھا تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے پہلی بار کسی سے یہ سنا کہ پتہ نہیں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ایک موبائل کی خاطر اس نے اپنی جان کیوں گنوا دی۔ یہ سن کر میرے صبر کے پیمانے لبریز ہو گئے اور سورہ آل عمران کی وہ آیت یاد آ گئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ دل چاہا کہ ان سب لوگوں کی زبانیں کھینچ لوں جو میرے بھائی کے اہل وطن کی غیرت پر قربانی کو چند ہزار بچانے سے ملا رہے تھے، اور پھر میں نے قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں بتا سکوں کہ وہ موبائل کی خاطر نہیں لڑا، وہ بے غیرت عوام و سوئے ہوئے علماء کو جگانے کے لیے لڑا۔ وہ رب ذوالجلال کے سامنے یہ کہنے کے لیے لڑا کہ میرے رب، میری قوم کے عوام و علماء ڈاکو کو آپ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہ چاہیں تب بھی ڈاکو موت یا معذوری دے سکتا ہے، مگر میرے اللہ، میں آپ ہی کو بڑا سمجھتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملاقات کا وقت لکھ چکے ہیں۔ اب میری نیت پر ہے کہ میں ڈاکو سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں یا شرافت سے اس کو سب کچھ دے دوں اور وہ جاتے ہوئے مجھے گولی مار کر چلا جائے اور میں ایک ذلت آمیز موت مروں۔ میرے مرنے کے وقت کو کسی صورت نہیں بدلا جا سکتا۔ ہاں، میری کوشش و نیت پر میرے جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائی نے تو اپنی جنت بنا لی۔ اب یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے، کیا ہم ایسی ہے بے غیرتی کی نیند سوتے رہیں گے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیں گے؟ نہیں۔ آج میں اس تحریر کے ذریعے رب ذوالجلال سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا، کسی برائی کو اپنی ذات کا جواز نہیں دوں گا، کسی صورت رشوت نہیں دوں گا، گواہی دوں گا، سڑک پر پڑے ایکسیڈنٹ سے تڑپتے مریضوں کو اسپتال لے کر جاؤں گا اور ڈاکوؤں سے لڑوں گا، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ یقین مانیں کہ اگر ہمارے ملک کے 1% لوگ بھی یہ عہد اللہ سے کر لیں تو اس ملک میں ایک ڈاکہ بھی نہ پڑے، ایک افسر بھی رشوت نہ مانگے اور برائی کا یہ نظام جڑ سے ختم ہو جائے۔ میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے غیر متشدد تحریک کے ذریعے عوام و علماء کو بیدار کروں گا۔ ہر اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کروں گا جو عوام کو بے حس بنا رہا ہے۔ ہر اس فتوے کو علماء کے سامنے گریہ وزاری کر کے ریووک کرواؤں گا جس سے اجتماعی طور پر ہماری قوم بے غیرت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی فلاح کی تلاش میں ہے تو یہ ہے فلاح کا راستہ، اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے تو یہ ہے تبدیلی کی ابتدا۔ آئیے آپ بھی اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میرے اس عہد کو دہرائیے اور میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ مجھے استقامت اور پاکستان و اسلام کی نصرت فرمائے۔ آمین۔ السلام، فاروق حسن۔